شلوم مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کے وشے کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اس وشے کے شبد کو سمجھنا ہوگا۔ آدم، آدم کے پہلے شبد کا جو اس کا آدم نام کا جو پہلا شبد ہے وہ ہے الف، اے سے یعنی الف عبرانی میں۔ الف درشاتا ہے خدا کو اور الف کی نمیریکل ویلیو ہے 1000 یعنی 1000۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، یعنی الف، اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوئی۔ دم شبد کا عبرانی میں مطلب ہے خون، بلڈ۔ تو سنسار میں ہمارے خون کے رشتے ہیں، یعنی باپ کا بیٹا، بیٹا باپ کا خون ہے۔ اسی طرح پہلا آدم بیٹے کی طرح، جس طرح بیٹا باپ کا خون ہوتا ہے، اسی طرح پہلا آدم یعنی خدا کا خون۔ الف دم یعنی خدا کا خون، چنانچہ یعنی خدا کا بیٹا۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ تو جو آدم کا خون تھا، زمین اس کے سبب سے لعنتی ہوئی، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنی ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق یعنی موسیٰ کی وصیت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے، کیونکہ پہلا آدم جسمانی تھا، دوسرا آدم روحانی ہے۔ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے، دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح، نہ انسان کے ارادے سے، وہ نہ خون سے یعنی یشوع، نہ جسم کی خواہش سے،
نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے یعنی یسوع مسیح۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ روح القدس یعنی روح جو یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی تعلیم، قدس ہے قدوس، قدوس جو ہے عبرانی شبد ہے یعنی پوتر باتیں، جو یسوع مسیح کی معرفت خدا نے یسوع مسیح میں رہ کر یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانے والوں کو سکھائی، یعنی روح القدس کا مقدس ہے یعنی پوتر باتوں کا مندر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کی وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شرکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، گر جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگاہ بان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ اس کا علم تو بینائے عالم کے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ سیشیا میں اب سب کو سلامتی۔